قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ محترم امیر مقامی جماعت اسلامی ہند بیدر اور ڈائس پر تشریف فرما دیگر ذمہ داران، آج کے اس پر رونق محفل میں شریک حجاج کرام، محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت کا موقع جن کو ملا، جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھا اور جن سے ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی زیارت کا موقع ملا۔ ہماری جان اور ہمارا مال سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں حاجی جن کو یہ موقع نصیب اللہ نے کیا۔ ایسی محفل میں مجھے شرکت کا موقع ملا، اس پر میں رب کریم کا شکر بجا لاتا ہوں، شکراً الحمدللہ۔ آتے آتے میں نے یہ دیکھا کہ حاجیوں کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بات ہوگی جو اس محفل میں رکھنا سعادت سمجھا میں نے۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث میں سناتا ہوں، آپ کے مبارک زبان سے ایک بات نکل گئی تو سو نکل گئی، اب قیامت تک اس بات کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ آپ نے کبھی کسی کے تعلق سے کوئی بات کہہ دی تو کہہ دی، اب اسے قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ رسول اللہ نے جس کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اس کی مغفرت، اس کی بخشش ہو گئی، اب قیامت تک اس جملے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کیا فرمایا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اذا لقیت الحاج فسلم علیہ۔ کہا کہ دیکھو، جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو۔ کتنی پیاری بات فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا لقیت الحاج فسلم علیہ۔ جب تمہیں کسی حاجی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے تو پھر تم اسے سلام کرو، وصافیہ، اس سے مصافحہ کرو، وامرہ ان یغفر لک۔ کتنی پیاری بات فرمائی کہ آپ ذرا سوچئے کہ اس سے ملاقات کر کے تم مغفرت کی دعا کرو، درخواست کرو اس سے، حاجی سے۔ جب ملاقات تم کریں گے، جب سلام تم کرو گے، مصافحہ جب تم کرو گے، اس سے تم مغفرت کی دعا کی درخواست کرو۔ پھر فرمایا کہ قبل یدخلو، اس سے قبل کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، اس لیے کہ وہ بخش دیا گیا ہے۔ آج ہمارے اس پر رونق محفل میں ہماری بہت ساری بہنیں بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروانہ، ایک خط، ایک وعدہ، ایک اعلان، ایک حوصلہ
زندگی بھر ہم تو اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کہا کہ دیکھو یہ جو حاجی ہیں نا ان کی مغفرت ہو گئی, انہیں بخش دیا گیا ہے. اور یہ حاجی جب لوٹ جاتے ہیں اپنے وطن کو, اپنے گھر کو, اپنے مقام کو, کہا کہ ان سے تم مغفرت کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو بخشے گئے ہیں. وہ شخص آج اس محفل میں شریک کئی ایسے بھائی اور بہن ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ روضہ مبارک میں جہاں بہت ہی کم فاصلہ آپ علیہ السلام پر سلام بھیجنے کا, ملاقات کا موقع ملا. اب میں یہ کہوں گا کہ دعا یہ کرتا ہوں میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس حج کو شرف قبولیت بخشے. اور آپ ذرا سوچئے کہ آپ تو معاف کر دیے گئے ہیں, اس پر مبارکباد آپ کے لیے. اور بات یہ ہے کہ تھوڑا سوچ کر دیکھیے کہ یہ پورا قصہ ایک خاندان سے جڑا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاندان سے, اور معلوم ہے کہ یہاں اطاعت کا جذبہ جس طرح سے یہ پورا خاندان مل کے کیا ہے, اللہ نے عالمی قائد بنا دیا. اس کی وجہ سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. ان کے خاندان کے لوگ, ان کے دوست, ان کے قریب رہنے والے, ان کے گھر والے جو عمل کیا نا, وہ عمل دراصل تمہارے لیے نمونہ ہے, ایک اچھا نمونہ ہے تمہارے لیے. آپ ذرا سوچ کر دیکھیے, عجیب سا تو لگتا ہے کہ کیسی اطاعت تھی, کیسی اطاعت تھی. ذرا سوچ کر دیکھیے آپ. کہا کہ باپ کہتے ہیں بیٹے کو انی اذبحک, بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں میرے خواب میں. بیٹے نے کہا کہ افعل, ابا تم نے ایسا خواب دیکھا ہے, رب نے دکھایا ایسا خواب آپ کو, ارے کر گزرو نا, ذبح کیجیے. دیر کس کی بات کی ہے, کس بات کی دیر ہے؟ افعال, کر گزریے اس کام کے لیے, ذبح کیجیے مجھے آپ, میں رب کریم کے سامنے ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. جب آپ نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر کو مکمل کیجیے. اللہ نے کیا کہا معلوم؟ سلام علی ابراہیم. اللہ نے کہا, کیا کہا؟ اے ابراہیم تم پر سلام. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو. بھائیوں اور بہنوں, تھوڑا غور کر کے دیکھیے, میں نکات کی شکل میں چند باتیں بتا دیتا ہوں. اور بھی آپ کا یہ سفر روحانی سفر تھا. دنیا کے کونے کونے سے لوگ پہنچے, ایک دوسرے سے واقف نہیں, نہ زبان سے, نہ کلچر سے, نہ کھانے پینے سے, رہنے سہنے سے, رنگ روپ سے, کونے کونے سے پہنچے اس روحانی سفر پر. اور کیا تھا؟ ایک ہی لباس, رنگ برنگے نہیں, ایک ہی لباس سفید. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ میدان بھر گیا ہے سفید کپڑوں سے, کہیں کوئی اور کلر نظر نہیں آتا. یہ روحانی سفر, دنیا کے کونے کونے سے انسان ایک جگہ جمع ہو گئے. اور کیا کیا؟ آپ کیا تھے؟ اللہ کے مہمان. ہمارے گو کے کم بھائیوں نے اپنے تاثرات کو سنایا, لیکن بہت خوب سنایا. وہ اللہ کے مہمان تھے. اللہ کا جب مہمان کوئی بنتا ہے نا, اسے کوئی فکر نہیں ہوتی, اللہ اسے پار کر دیتا ہے, مصیبتوں سے الگ کر لیتا ہے, اس کی نگہبانی کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, حوصلہ ہمت دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں نا, آپ نے سنا ہوگا
ایک آدمی ہے حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا لیکن حوصلہ پایا وہاں جا کر. ایک آدمی چل نہیں سک رہا تھا, چل پایا وہاں جا کر کے. ایک آدمی ہوتا کہ کعبۃ اللہ میں کیسے حجر اسود کے پاس جاؤں گا, پہنچ گیا وہاں پر. کیسے میں طواف کروں گا, لے کر کے آدمی گھبرا جاتا ہے لیکن کر دیا طواف واپس. مینا کے میدان کیسا پہنچو, ہے نا. آپ ذرا سوچئے کہ حالت احرام میں طواف آپ نے کیا, حجر اسود کو بوسہ دینے, حجر اسود کو ہاتھ لگانے وغیرہ, یہ موقع ملا آپ کو. مقام ابراہیم پر جانے کا موقع ملا. اور کیا ملا آپ کو؟ مینا میں قیام کیا آپ نے, زمین پر سو گئے. دنیا کا ایک وزیر اعظم, دنیا کا ایک صدر, دنیا کا ایک بڑا آدمی, بڑا عالدار آدمی, جب نیند اسے مقبل پر نہ سوئے تب تک نیند نہیں آتی, ہے نا. یہ دنیا میں ایک عجیب سا ہے. دنیا دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کہ کیا معاملہ ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ مینا کے میدان میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں, سر پر, چہرے پر آپ کے کپڑا نہیں ہے, لیٹ گیا آدمی. اس سے گزرے آپ, وہاں سے یہاں پہنچے, مزدلفہ پہنچے, عرفات کے میدان کو پہنچے, رمی آپ نے کیا, ہے نا. شیطان کو کنگریاں مارتے رہے. کتنا جوش ہے دیکھیں نا آپ لوگوں نے. ایک گھوڑا طاقتور بن جاتا ہے وہاں جانے کے بعد, یہ بھی آپ نے دیکھا. اور ذرا سوچئے کہ صفا اور مروہ, چھوٹی سی دو پہاڑیاں, درس قرآن کے اندر اس کا نقشہ بہت پیارے انداز میں نقشہ کھینچا گیا. صفا اور مروہ میں اب ذرا سوچئے کہ حضرت حاجرہ, اسماعیل علیہ السلام کی ماں, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, صفا اور مروہ میں جو چکر لگے تھے نا ساتھ, اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی, اب قیامت تک مسلمان چکر لگاتے رہے گا اس پر, قیامت تک چکر لگاتے رہے گا. جہاں حاجرہ نے دوڑا ہے وہاں دوڑیں گے, جہاں رکا ہے وہ رک جائیں گے, جہاں آہستہ چل رہے تھے آہستہ چلیں گے وہاں پر. واقع نہیں ہوا ایسا, اپنی مرضی نہیں. وہاں پورے حج کے جتنے بھی ارکان ہم نے کیے ہیں, ادا کیے ہیں, ہم نے عمل کیا ہے, ہماری مرضی شامل ہی نہیں اس میں. ہے شامل؟ کوئی مرضی شامل نہیں. ہم نے مکمل طور پر اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا. رسول اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا وہی کیا ہم نے, جس سے منع کیا اس سے بچ گئے. کیا کہ نہیں کیا ہم نے ایسا؟ اب حج کیا ہے؟ یہ روح کی پاکیزگی ہے, روح کی, جسم کے نہیں, روح کی پاکیزگی. عاجزی, انکساری, صبر اور توکل, یہ 5 باتیں یاد رکھنا. کیا ہے؟ پاکیزگی, روح کی پاکیزگی. اس لیے تو کہا گیا کہ ان کی مغفرت ہو گئی. روح کا پاکیزہ ہم نے کیا. کیا ہم نے دیکھا؟ اور آج بھی وہاں پہ عاجزی ہے, آدمی کوئی غرور نہیں کرتا, غرور ختم ہو جاتا ہے آدمی کا, مٹی میں ملا دیتا ہے اپنے غرور کو. وہاں پہ کوئی آدمی غرور نہیں کرے گا, نہ بڑا نہ چھوٹا, نہ مالدار نہ غریب, نہ ملک نہ ریاست, نہ حکمران نہ مزدور, نہ مرد نہ عورت, سب ختم ہو گئے, سب برابر ہو گئے. ہر آدمی آپ دیکھیں گے کہ عاجز ہو جاتا ہے, جھک جاتا ہے وہاں پہ, شرمندہ ہوتا ہے آدمی وہاں پہ, اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے وہاں پہ آدمی, اپنے زندگی کو جو اس نے گزارا ہے پچھلے اسے یاد کر لیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ ہاں, صبر کرتا ہے, بہت
قدم قدم پر صبر، غصہ نہیں، فلا رفث ولا فسوق، ہے نا، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ گالی، نہ گلوچ۔ وہ پورا میدان دیکھیں گے کہ عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے پورے میدان کے اندر۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، صحیح بات ہے نا۔ ہند سے جانے والا حاجی کوئی ساتھ نہیں ہے تو بیوی ہوگی، کبھی کبھی ہو تو شوہر ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی بھائی ہوگا، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، مال دولت، خاندان، ملک، زبان، رہن سہن، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، اللہ پر توکل کر کے اس مقام کو پہنچ گیا۔ پورے عمل کے اندر توکل سے بھرا ہوا ہے وہ، ابھی خالی نہیں اس سے۔ آپ دیکھیں گے آدمی قدم قدم پر رب کو یاد کرتا ہے، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات پر رب کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ یہ موقع ملا آپ کو بھائیوں اور بہنوں۔ ایک اور بات جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اخلاق، اس کی پاکیزگی۔ آدمی وہاں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، انا نہیں، شرارت نہیں، ہے نا۔ اخلاق حسنہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کا تذکرہ کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاجی اس کا مخزن ہے، مرکز، مخزن، حاجی اسی پر یہ عمل کر رہا ہے، اسی راستے پر چلا ہوا ہے، پاکیزہ اخلاق۔ رسول اللہ نے جو کہا، جن اخلاق کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے، اسی پر وہ عمل کرے گا۔ ایک اور بات یاد دلاؤں، وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہاں اعتدال کی زندگی ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں گے ادھر ادھر نہیں ہوتا وہاں پہ، اعتدال کی زندگی، منمانی وہاں نہیں کرے گا۔ زندگی چند دنوں کی وہاں پہ، 40 دن، جتنے دن بھی رہنے کا موقع ملا، آپ دیکھیں گے کہ وہاں آدمی سوچ سمجھ کر کے زندگی بسر کرتا ہے نا۔ اب واپس لوٹنا ہے، کہاں پہ ہیں ہم لوگ؟ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں اور اپنے خاندان میں آ گئے۔ آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس مصداق، ہم پاک اور صاف ہو کر یہاں تشریف لائے۔ اس موقع پر میں آپ کو اپنے ملک کی چھوٹی سی تصویر پیش کرتا ہوں۔ ہمارا ملک، یہ ہمارا ملک ہے، کسی اور کا نہیں۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کے رہواسی ہیں، یہ ملک ہم سے بنا ہے، اس ملک میں ہماری خدمات ہیں، اس ملک کو ہم نے آزاد کروایا ہے، اس ملک کے درمیان، انسانوں کے درمیان ہم نے امن کی دعوت دی ہے، اس ملک کو سنبھالنے میں ہمارا اپنا رول ہے، اخلاق کا تعارف ہم نے کروایا، اس ملک کے اندر انسانوں کو جوڑا ہے، انسانیت کا درس دیا ہے، ہمارے آبا و اجداد، ہے نا۔ اسی عرب کی سرزمین سے چند نفوس، عرب کی سرزمین سے چند 6 یا 8 وہ صحابہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ صحابہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وہ صحابہ جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات کو، ہدایات کو اپنے کانوں سے سنا، وہ آئے اس ملک کے اندر کس کے لیے؟ ملک فتح کرنے، حکومت کے لیے، بادشاہیت کے لیے، دولت کے لیے، زمین خریدنے، کس کے لیے؟ دعوت۔
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے کے لیے آؤ. اس لیے کہ میں نے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس لیے آؤ، اس لیے آ جاؤ کہ میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلمات کہ جاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک اس کلمے کو سنا دو، اس پیغام کو سنا دو. آیا نا؟ 6,500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سمندر کی پیٹھ کو چیرتے ہوئے وہ صحابہ زمین پر پہنچے اور یہاں کام کیا، دعوت کا کیا کہ نہیں کیا، ہوا کیا نہیں. وہ صحابہ کی قبریں یہاں موجود ہیں کیا نہیں ہیں؟ سنا کہ نہیں سنا ہم نے؟ اس پیارے ملک کو ہم آگ میں نہیں جھونکیں گے. اس ملک کے اندر رہنے والے انسانوں کو جہنم کے اندر ہم ڈھکیلنے والے نہیں ہوں گے. اس ملک میں رہنے والے انسانوں سے جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یاد رکھیے یہ پیغمبر کے بچے ہیں. آدم کون تھے؟ پیغمبر تھے، پہلے انسان بھی تھے، ہمارے دادا ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. ان کے یہ بچے ہیں جو اس ملک کے اندر 140 کروڑ کی آبادی میں بستے ہیں. ان میں فرق یہ ہے ہم آخری نبی کو تسلیم کر لیے ہیں، وہ آخری نبی کو ابھی نہیں مانا ہے. کیا ہوگا ابھی؟ ہم یہ ساری باتیں جو سیکھ کر آئے نا، حج میں دوڑ دھوپ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیے، حضرت حاجرہ کو یاد کیے، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر جانے کا موقع ملا، آپ پر ہم نے سلام کیا، آپ کی سیرت کو ہم نے پڑھا، آپ کی قدم قدم پر ہم نے دیکھا. ہم نے درس قرآن میں ایک اور بات سنی ہے، بہت اچھا لگا مجھے. وہ جس راہ میں، جس گلی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھومنے کا موقع ملا تھا، میں نے سنا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا، نام یاد نہیں ہے، ایک صاحب تھے جن کا بزرگ تھے، وہ سوچتے ہیں کہ جس گلی میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، اس گلی کے اندر میں کیسے قدم رکھ سکتا ہوں. وہ بہت سمیٹ کر گلی میں سمیٹ کر کے چلتے تھے. ایسی گلی سے آپ ہو کر آئے ہیں، ایسی گلی میں آپ کو جانے کا موقع ملا کہ نہیں ملا؟ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا سب بھی، اس گلی کے اندر آپ جا کر آئے. اب نبی نے جو کہا ہماری اپنی ذمہ داری کو یاد دلایا. قرآن نے کہا ہمیں بار بار اس آیت کو یاد دلاتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یاد کرتے کہ نہیں کرتے؟ اندر بتائیے. امت کو یاد کیا؟ امت ہے آپ. اس ملک کے اندر، اس ملک کے نجات دہندہ آپ ہیں. اس ملک میں رہنے والے انسانوں کو جہنم کی آگ سے آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں، حاجی بچا سکتے ہیں. اس لیے کہ ابھی آپ تازے ہیں نا، ابھی ہو کر آئے ان گلیوں سے، اس مقام سے، کعبۃ اللہ سے جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، وہاں سے ہو کر آیا. مدینے سے جہاں رسول اللہ گھوم پھر رہے تھے، وہاں سے ہو کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں. بالکل تازہ ہیں آپ. ہم تو بہت پرانے ہو گئے. اب آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری کو محسوس کرنا. ہمارا سماج کیسا ہے معلوم؟ حاجی بولے تو معاف کرنا مجھے، ہمارا سماج کیسا بن گیا معلوم؟ حاجی بولے تو سیدھا گھر میں آنا، گھر سے مسجد جانا، مسجد سے گھر کو آنا، کسی سے بات نہیں کرنا، گھر میں کچھ بھی نہیں بولنا. کیوں؟ ہم پورے بخشائے گئے ہیں، پوری طرح سے کچھ نہیں کرنا ہم لوگوں کو. حاجی صاحب گھر کے باہر نکلنے کے بعد جب زمین پر اپنے آنکھیں کو گاڑ دیتے نا، مسجد کو جانے تک آنکھ ہی نہیں اٹھاتے، پھر مسجد میں آنکھ کھولتے، پھر وہاں سے نکلے گھر میں کھولتے. ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کتنے حاجی کے کرنا ہندوستان سے ذرا سوچیے آپ. کوئی معمولی تعداد ہے یہاں پر؟ بڑی تعداد جاتی ہے اس ملک سے حج کے لیے. واپس لوٹنے کے بعد وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. جن ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا موقع دیا تھا کہ تم آؤ میرے پاس، دیدار کرو یہاں پہ، اور پھر واپس لوٹ جاؤ اپنے ملک کے اندر، اور اس کام کو تم انجام دو جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں اس ملک کے اندر پیدا کیا. یہ کام کرنا ہوگا آپ کو. غیر مسلم بھائیوں سے اچھی دوستی، ان کے ساتھ رحم و کرم، ہمدردی کا اظہار. آدم علیہ السلام کے یہ بچے ہیں، ان سے پیار، ان کے مسائل کو حل کرنا.
رسول اللہ جیسے رحم و کرم کرتے تھے انسانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ میں جن لوگوں نے دشمنی کی آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ میں حاجیوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے کہتا ہوں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا رحم کیا نا وہاں کے انسانوں پر، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ، ویسی ہمدردی آپ کو کرنا چاہیے۔ مکہ فتح ہو گیا، میں بھی پڑھ رہا تھا، مکہ جب فتح ہو گیا، رسول اللہ کعبۃ اللہ کے احاطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ام حکیم آتی ہیں۔ ام حکیم کون ہے معلوم آپ کو؟ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ اکرمہ کے بیوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں آ گئی ہوں، میں آپ کے رشتہ دار ہوں، میں معافی چاہتی ہوں، میرے شوہر نے بہت ظلم کیا ہے آپ پر، اے اللہ کے نبی میں معافی چاہتی ہوں، معافی طلب کرنے کے لیے آپ کے دربار میں آ چکی ہوں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں، رشتہ دار قریبی وہ آ گئی ہے۔ ام حکیم، آپ کی آنکھوں کے اندر ایک چمک ہے۔ آپ نے ام حکیم سے کہا کہ اے ام حکیم کیوں اتنا تڑپتی ہو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ نے تو معاف کر دیا ہے، میرے شوہر کا کیا ہوگا جس نے قسم کھا رکھی ہے جب تک میں زندہ رہوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا اپنی جان اور مال کو اسلام کی مخالفت میں لگا دوں گا۔ کہا ام حکیم کہاں ہے وہ اکرمہ؟ کہا کہ بھاگ کر چلے گئے ڈر کے، جاؤ انہیں سنا دو میں نے انہیں معاف کر دیا۔ معلوم ہے بھائیوں، ام حکیم دوڑتے دوڑتے گئے، کسی وہ کشتی میں بیٹھنے والے تھے، چیخ کر چلایا بلایا قریب۔ بھائیوں معلوم ہے آپ کو، جب قریب آتے ہیں سمجھایا اے اکرمہ رسول اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کہا کہ ہاں یہ آپ جو سنا رہے ہیں وہ صحیح ہے، کہاں چلو۔ جب آنے لگے صحابہ کی محفل میں کسی نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی اکرمہ آ رہے ہیں۔ حاجی بھائیوں اور آپ بھی سنو، وہ یہ جب معلوم ہوا رسول اللہ کو اکرمہ ام حکیم کے ساتھ میں دربار رسول میں پہنچنے والے ہیں، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تاکید کی جب اکرمہ یہاں پہنچ جائیں گے ابو جہل کے خلاف تم ایک جملہ بھی نہیں کہنا۔ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، کہا ابو جہل کے خلاف تم ایک جملہ بھی نہیں کہنا، ایک جملہ بھی نہیں کہنا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہ ابو جہل ہے جس نے مرتے دم تک آپ سے دشمنی کی۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم ابو جہل کے خلاف ایک جملہ بھی بولیں گے تو میرے اکرمہ کے دل کو چوٹ لگے گی۔ اس نبی کے ماننے والے ہم ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہم ہیں۔ حاجیوں میں آپ سے کہتا ہوں بھائیوں تم ایسے بنو اس ملک کے اندر، اللہ کے بندوں سے بے پناہ محبت، دل درز گرد کر دینا، اسلام کا پیغام ان تک پہنچا دینا، دعوت اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا۔ ملت پہ اصلاح کرنی ہے تو کرنی ہی ہے، کوئی دو رائے نہیں اس کے اندر، یہ کام کریں گے ہم، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داریوں سے بھاگنے والے آپ نہیں بننا۔ مسلمان آج ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے لیکن آپ نہیں بھاگنا، آپ ہرگز نہیں بھاگنا، اس لیے کہ تم ابھی ابھی کعبۃ اللہ سے ہو کر یہاں پہنچے ہو۔ بھاگو نہیں، آؤ اس ملک کے اندر، اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے قلم آپ کو اٹھانا ہوگا، کوشش آپ کو کرنی ہوگی کہ اس ملک کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیں گے۔ کوئی معمولی بات نہیں، اگر یہاں 50 بہنیں اور بھائی مل کر 50 حاجی بھی یہاں موجود ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ ایک اور بات کہتا ہوں میں، مل کے رہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ، مل کے رہو، جڑ کے رہو، اتحاد سے رہو، نفرت نہ کرو، دشمنی نہ کرو، عداوت نہ کرو، جماعتوں کے نام پر تقسیم مت ہو، تنظیموں کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی مت بولو۔ آپ جس آدمی نے جو خدمت انجام دی وہ اس کے نصیب میں ہے، اس نے اتنا کیا۔ اتحاد کے ساتھ رہو، موجودہ حالات تمہیں ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تمہیں مٹانے کے لیے موجودہ حالات کھڑے ہوئے۔ میرے ملک کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، میرے ملک کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تمہارے خلاف منصوبہ بن چکا ہے، اس منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، ہر دن ایک ایک نقطے پر رنگ بھرتے ہیں، ایک ایک نقطے پر آپ کے خلاف جو منصوبہ بنا، ایک ایک
ایک نقطے پر ہر دن رنگ بھرا جا رہا ہے اس کے اندر. SIR ہے نا، وہ بھی ایک نقطہ ہے جس سے دو چار اس وقت ہے. غفلت کا شکار نہیں ہونا. الحمدللہ جماعت اسلامی کرناٹک، جماعت اسلامی ہند کرناٹک نے غیر مسلم بھائیوں کی تنظیموں کے ساتھ مل کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھایا. آج ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ 250 سے زائد غیر مسلم تنظیمیں کھڑی ہوئی ہیں. 250 سے زیادہ تنظیمیں، دلت، آدیواسی، پچھڑے طبقات، کسان تنظیمیں، مزدور تنظیمیں، خواتین تنظیمیں، طلباء کی تنظیمیں، نوجوانوں کی تنظیمیں، یہ ساری کھڑی ہو گئی ہمارے ساتھ. اگر تمہارے نام ہٹا دیے جاتے ہیں تو مل جل کر کے سب مل کر کے کہا کہ کسی کا بھی نام نکلے ووٹر لسٹ سے ہم مل کر کے لڑیں گے، مل کر کے لڑیں گے. یہ کب بنتا ہے؟ جب ہم غیر مسلم بھائیوں سے قریب تر ہو جائیں، ان کے مسائل کو سنیں، حل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے مسائل ان کو سنائیں، وہ حل کرنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیے اس ملک کے اندر ایک نئی تبدیلی آئے گی. یہ موقع جو فراہم ہوئے ہیں ان موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. بس انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا. کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا، معلوم آپ کو، مال سب کچھ نہیں ہے. میرے پاس مال ہے، جب چاہے میں جا کے آ سکتا ہوں. نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے آپ. اورنگزیب کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ سنا ہے؟ ہاں، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ 50 سال حکمران اس ملک کے، 50 ایئرس. 50 سال میں نیچے اوپر ہو رہا ہے ہمارا ملک، معلوم نا آپ کو؟ جمہوری ملک بنا آزاد ہونے کا 50 سال کے بعد نیچے اوپر. معلوم نہیں کیا کرنا چاہیے. اورنگزیب نے 50 سال تک کسی کے اشتراک کے بغیر اس ملک میں حکمران بنے رہے، لیکن حج کو شاید نہیں جا سکے، ہے نا؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو موقع نہیں ملا نا، صحیح ہے نا؟ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا، گھوڑے کی پیٹھ پر ہمیشہ بیٹھے رہے تھے. یہ موقع آپ کو مل رہا ہے، ملا آپ کو موقع. غریبت جانیے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، نیت اصل ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر. نیت کیجئے. جن کو حج کا موقع نہیں ملا نا، وہ نیت کرنا، نیت کیجئے، اللہ پہنچا دے گا آپ کو وہاں پہ. جو لوگ واپس آئے ہوئے ہیں، میں جن کلمات کا گزارش میں نے کیا ہے اسے ذرا فوکس کیجئے، اس کے مطابق زندگی بسر کیجئے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.